اور اس کی تلاوت کر جو تیرے طرف تیرے رب کی کتاب میں وحی کیا گیا ہے. اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، نہ اس کے سوا تو کبھی کوئی پناہ کی جگہ پائے گا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، فرمایا اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر یاد کرتے ہیں. فرمایا یریدون وجہہ، وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اور تیری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ تو دنیا کی زندگی کی زینت چاہتا ہوں. اور اس شخص کا کہنا مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. اور فرمایا اس کا کام حد سے بڑھا ہوا ہے. اور کہہ دیجئے یہ حق تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، پھر جو چاہے سو ایمان لے آئے اور جو چاہے سو کفر کرے. بے شک انا اعتدنا للظالمین نارا، فرمایا ہم نے تو ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. فرمایا احاط بہم سرادقها، جس کی کناتوں نے ان کو گھیر رکھا ہے. جسے کوئی ٹنٹ لگتا ہے نا، ہر طرف سے گھیر دیا جاتا ہے، ایسے ہی جہنم کی آگ ان کو ہر طرف سے گھیر لے گی. فرمایا اگر وہ پانی مانگیں گے یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، فرمایا ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے، چہروں کو بھون ڈالے گا. بڑا ہی برا پینا ہوگا اور بڑی بری آرام گاہ ہوگی. لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے عمل صالح کیے، فرمایا ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے جو احسن عمل کرتا ہے. اور فرمایا ان کو کیا ملے گا؟ یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. فرمایا ان میں جنتیوں کے لیے سونے کے کنگن ہوں گے جو ان کو پہنائے جائیں گے. اور فرمایا باریک اور گاڑے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، ان میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. اچھا بدلہ ہے، بڑی اچھی آرام. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرما دیجئے جو جنت میں عالی شان مسندوں پر بیٹھے ہوں گے. ان کو جنت کے عالی شان سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. فرمایا ان کے لیے ایک مثال بیان کیجئے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں آپ لوگوں کو ایک مثال دیجئے. کیسی مثال؟ رجلین، دو آدمیوں کی. دو آدمی کیسے ہیں؟ ان میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے، ہم نے دونوں کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا. 2 باغ، باغوں کے ساڑوں پہ باؤنڈری کس کی ہے؟ کھجوروں کی. اور فرمایا دونوں کے درمیان کھیت، اور دونوں باغ اپنا پھل بڑا عمدہ دیتے ہیں، کسی قسم کی کمی نہیں کرتے. اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان، کھیتی کے درمیان نہر جاری کر دی. ایک نہر کے ساڑوں پہ کھیتی، کھیتی کے ساڑوں پہ باغ، اور باغ کے ساڑوں پہ کیا ہے؟ کھجوریں. اور یہ جو باغ ہیں، یہ باغ کس کے ہیں؟ یہ انگوروں کے تھے، ان کے چھپر چڑھائے ہوئے تھے. اور آپ کو پتہ ہے جب ایسی کوئی بیلیں ہوں تو ان کو سہارا اور کہہ لیں کہ حفاظت چاہیے ہوتی ہے، تو وہ جو باڑیں لگی ہوئی ہیں وہ باڑ کھجوروں کے درختوں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز اپنی فصل عمدہ دے رہے، بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. اب ہوتا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے اس کے لیے بڑا پھل ہے. اب چونکہ مال بافر ہے، فقال لصاحبہ، وہ شخص اتراتا ہے میرے پاس تو اتنا کچھ ہے. اس کا ایک دوست ہے جو حقیر ہے، اس کے پاس اتنی عمدہ زمین نہیں ہے، اس کی زمین ہے تھوڑی ہے، گھٹیا لیول کی ہے، اچھی جگہ پہ نہیں ہے، نہر سے کہیں دور ہے، پانی اچھا نہیں، زمین اچھی نہیں، یا کچھ بھی نہیں. اب وہ اس کو کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، وہ آپس میں حوار یعنی وہ مکالمہ کر رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کہنے لگا میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں، نفری کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں، یعنی میرے دوست، میرے پاس ملنے جلنے والے لوگ بڑے ہی لوگ ہیں جو میرے پاس آتے جاتے ہیں، میرے فالوورز بڑے زیادہ ہیں، اور تجھ سے زیادہ میں عزت میں بھی آگے ہوں، یعنی مجھے عزت بھی بڑی ملی ہے، لوگ بھی بڑے میرے پیچھے ہیں، اور اسی طرح مال بھی زیادہ ہے. اب وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا تھا. کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ میں کبھی برباد ہوں گا اور یہ مال کبھی مجھ سے چھینے گا. اگر پہلی بات تو یہ میں قیامت نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، لیکن اگر قیامت آ بھی گئی تو وہاں پہ بھی اللہ نے رسوا نہیں کرنا، وہاں اس سے زیادہ اچھا باغ مل جائے گا. آج یہ ذہنیت آپ کی اور میری ہو جاتی ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہم سے خوش اور ہمیں ہر چیز جو ہم چاہ رہے ہیں ویسے اسی لیول سے مل رہی ہے. تو اس ٹائم پہ اس کا ساتھی اس کو کہنے لگا، جبکہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا کہ دیکھو تم اپنے رب کے ساتھ کفر کر رہے ہو، ناشکری کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، تکبر کر رہے ہو. یاد کرو تمہارے رب نے تمہیں مٹی سے پیدا کی ہے، تم ہمیشہ سے یہ سب کچھ ساتھ نہیں لے کر آئے تھے، تم بہت حقیر تھے. پھر اس
रब ने तुम्हें ठीक ठाक आदमी बनाया है, लेकिन मैं, अब वो अपने बारे में बताने लगा कि देखो जो मैं हूँ, मेरा रब अल्लाह है और मैं अपने रब के साथ शरीक नहीं बनाता, मेरे अंदर तकब्बुर, रियाकारी, इस तरह की चीजें नहीं, और मैं शिर्क भी नहीं करता। यानी ये वो शख्स है जो उसका मालो दौलत, उसकी जाहो जलाल देख के दिल में हिर्स नहीं पैदा कर रहा कि काश मैं इस जगह होता। वो क्या कह रहा है? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। ये जो गम के वक्त पढ़ी जाने वाली, परेशानी और बेचैनी के वक्त पढ़ी जाने वाली दुआ है, गोया वो ऐसे अल्फाज का है, अल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा। अल्लाह मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो कहने लगा जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो तूने ऐसे क्यों नहीं कहा माशा अल्लाह, जो अल्लाह ने चाहा। देखिए हमने, आपने और मैंने कभी माशाअल्लाह का मानी अपनी जिंदगी में समझा ही नहीं। फरमाया तुमने क्यों नहीं कहा माशा अल्लाह, जो अल्लाह ने चाहा, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई भी कुव्वत नहीं। माशाअल्लाह का मतलब क्या है? हम चीज़ अच्छी देखते हैं, हमारी मेजोरिटी जो नज़र के मामले में बड़ी कॉन्शियस होती है, माशाअल्लाह पढ़ के फूंक मार रही होती है, नज़र ना लगे। जबकि माशाअल्लाह का मानी क्या था? मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ने जो चाहा है दिया है, इसका ये मानी था। मेरा कोई कमाल नहीं, अच्छा घर है, अच्छी औलाद है, कोई काम अच्छा है, कोई कारोबार अच्छा है। माशाअल्लाह का मतलब क्या है? मेरे अंदर कोई आजिज़ी, कोई बड़ाई नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, मैं इसको अपना कमाल नहीं समझता। मेरे रब ने जो चाहा दिया, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, न लेने की ताकत है ना इसको ज़ाया करने की ताकत है, अल्लाह की तौफीक है जो मिली है। देखिए जब हम ये समझते हैं ना अपनी ज़िंदगी में कि ये अल्लाह की तौफीक है, ये अल्लाह की कुव्वत है जो अल्लाह ने मुझे अता की, ये अल्लाह का मान है जो उसने मुझे जितना चाहा अता किया, हम गुरूर तकब्बुर से बच जाते हैं। क्योंकि तब हम ये रियलाइज कर रहे होते हैं कि मेरा ज़ाती कुछ नहीं है, ये मेरे रब का एहसान जो मुझे आर्जी मिला ताकि वो मुझे चेक करे। जब हम किसी चीज़ को अपना कमाल समझते हैं, अपना कमाल समझते हैं, ये मेरा कमाल, ये चीज़ ज़्यादा है। अब देखिए वो बंदा ये समझ सकता था, आप जरा आयतें आगे देखिए, कहने लगा कि अगर तूने मुझे हकीर देखा था तो तुमने ऐसे क्यों नहीं कहा, करीब है कि मेरा रब मुझे तेरे बाग से बेहतर बाग अता करे, आसमान से तेरे बाग पर कोई अजाब नाजिल कर दे, चटियल मैदान हो जाए, या फिर इसका पानी गहरा हो जाए, फिर तू इसे कभी तलाश न कर सकेगा। फरमाया उसका सारा फल जाया हो गया। वउहीता बिसमरिही फअस्बह युक़ल्लिबु कफ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा। देखिए दो दोस्त हैं, आपस में बात कर रहे हैं बाग के हवाले से, खुद को बाग अच्छा लग रहा है, दूसरा गोया बातों से क्या लग रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा उसका बाग। आप और मैं उसकी जगह पे होते, अगले दिन अजाब आ गया, बाग मिट गया, हमने कह रहे होना था उसने नजर लगा दी, इसलिए गया। बच्चा हंस रहा था, अगला दिन बच्चा रो रहा है, आप कह रहे हैं वो जो आया हुआ उसने नजर लगा दी। ये रियलिटी है। देखिए हम ये बात करते हैं, वो नजर का इतना मामला नहीं होता जितना हम उसको बनाते हैं। असल में हमने उस टाइम पे तकब्बुर किया होता है, हम खुश हुए होते हैं, हाँ भाई मैं हुई कमाल, मुझे तो मिला ही बहुत कुछ है, तुम लोगों के पास तो है। दिल में बात आ रही, जबान से कोई नहीं कह रहा, अगर दिल में बात आ रही तो क्या ख्याल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो नेमत मजीद ज्यादा करेगा कि आप उसको पीछे की तरफ ले जाके आपको और मुझे झंझोड़ेगा कि तुमने अपने आप को बड़ी चीज समझा था, अब तुम अपने रब के आगे झुक जाओ, मुआफिया मांग लो, दुआएं मांग लो। फिर वही जो एक दिन बड़ा इतरा रहे होते हैं, हाँ ये सब कुछ हमारा, वो अगले दिन बैठे रो भी रहे होते हैं, अल्लाह से दुआएं मांग रहे होते हैं, अल्लाह अब इसको सेहत अता कर दे, अल्लाह इसको ये अता कर दो, ये अता। देखिए वहाँ तकब्बुर की भी सज़ा मिल रही होती है, जिसे हम इन अदर वर्ड्स नज़र की तरफ ले जाते हैं। हमारी रियाकारी की सज़ा समटाइम्स हमें मिल रही होती है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बंदे का जो इतरा रहा था, उसने माशा अल्लाह, जो अल्लाह ने चाहा वो दिया, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह के मानी को नहीं समझा, उसने अपना कमाल समझा। अब अगले दिन क्या होता, उसका सारा बाग मिट गया, उसके अंगूरों के छप्पर गिरे पड़े हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अस्बह युक़ल्लिबु कफ़ैहि अला मा अनफ़क़, वो अपने हाथों को यूं मल रहा है कि मेरा तो सारा कुछ लूट गया, खाली हो गए मेरे हाथ, अपनी छतों समेत उसके बाग गिरे पड़े हैं। कहता काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराता। उसने शिर्क किया था वैसे, क्या उसने किसी बुत के आगे सजदा किया था? उसने क्या कहा था, ये मेरा कमाल है, समझ, ये कहा है ना उसने, मुझे हर चीज़ ज़्यादा मिली। गोया तकब्बुर किया और वो समझ गया कि मेरा तकब्बुर, मेरी रियाकारी मुझे शिर्क की तरफ है। फिर
کہنے لگا دیکھو اللہ کے سوا اس کا کوئی گروہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتا، نہ وہ خود بچنے والا تھا، وہاں ہر طرح کی مدد اللہ کے سچے اختیار میں ہے، وہ ثواب دینے میں بڑا بہتر اور انجام کی روح سے زیادہ اچھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کو مثال دیجیے۔ کس کی مثال دیجیے؟ دنیا کی زندگی کی مثال دیجیے، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اس کے ساتھ زمین کے نباتات خوب مل جل جاتی ہیں، پھر وہ چورا بن گئی جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ جیسے وہی بات، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، والدین اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، کسان اپنی فصل کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، سارے بیج اگائے، چھوٹے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑے ہو گئے، والدین خوش ہوتے ہیں، اولاد بڑی ہو گئی، طاقتور ہو رہی، اس کو غلبہ مل رہا ہے، انسان خود بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے، مجھے ہر طرح کی صلاحیت مل رہی ہے۔ پھر کبھی تو اللہ بوڑھا کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں، اور کبھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچانے سے پہلے ہی اللہ لے جاتے ہیں، اور پھر وہ انسان جو اس کی قیمتی چیزیں اس نے سمیٹ کر رکھی ہوتی ہیں تزروح الریاح ہو جاتی ہیں، اس کی قیمتی سامان گھر میں بکھرا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، آپ کا رب ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، یعنی تمہاری اپنی زندگی پر بھی تمہارا اختیار ہے۔ اور فرمایا المال والبنون، یہ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یہ جو مال ہے یہ عارضی اٹریکشن ہے، یہ جو بیٹے تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تمہارے سہارے تمہاری عزت کا سبب، یہ بھی اٹریکشن ہے، عارضی اٹریکشن، زینت الحیات الدنیا۔ لیکن جو چیز جس پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہ چیز جو اصل میں تمہارے کام آئے گی، وہ کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، وہ باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں، جس سے تمہیں امید باندھنی ہے نا، جیسے اولاد سے امیدیں باندھتے ہو، مال پر امیدیں باندھتے ہو کہ یہ مال بچا لے گا، یہ مال کامیاب کر دے گا، یہ اولاد کام آ جائے گی، اولاد آسانیاں کر دے گی، نہیں، فرمایا والباقیات الصالحات، بھروسہ کرنا ہے، اچھے عمل کرو، پھر بھروسہ اپنے رب پہ رکھو، کیونکہ نیکیاں باقی رہیں گی۔ اولاد جیسے جیسے بڑی ہوتی ہے، والدین کا بھروسہ اولاد پہ ہوتا ہے، لیکن اولاد خود کی ہو جاتی ہے سے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی یہی اشارہ دے رہا، المال والبنون، بیٹے اٹریکشن ہے، لیکن تمہارا سہارا ہمیشہ کے لیے نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس ٹائم پہ مال کام آتا ہے، اس ٹائم پہ 10 بیٹے بھی ہوں، 20 بیٹے بھی ہوں، تو وہ کسی کے کام آئیں گے؟ جب موت کا فرشتہ ہی آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے، یعنی اگر کوئی چیز کام آتی ہے تو وہ صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 وہ صدقہ جو جاری رہنے والا ہو، مثلا مسجد، کنواں، مدرسہ یا کوئی ہاسپٹل ہے، کچھ بھی۔ اسی طرح وہ علم جس سے باقی لوگ نفع اٹھاتے ہیں، جیسے تدریس، آپ کوئی کتاب لکھ رہے ہیں، کوئی بھی آپ نے طالب علم ان کو کتابیں خریدی، کچھ بھی۔ پھر نمبر 3 وہ نیک اولاد جو دعا کرے۔ اسی طرح کچھ مفسرین اس میں شمار کرتے ہیں نیک اولاد کے ساتھ ساتھ وہ نیک شاگرد جو استاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی میں شامل ہوتے ہیں۔ بہرحال مین چیز کیا ہے کہ دیکھیں مال اور اولاد قابل اعتماد چیزیں نہیں ہوتی، اصل قابل اعتماد کیا ہے؟ نیک عمل۔ فرمایا یہ آپ کے رب کے نزدیک بھی بہتر ہے اور اچھی امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اور وہ دن آئے گا جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو صاف چٹیل میدان کر دیں گے، ہم انہیں اکٹھا کریں گے تو ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ آپ کے رب کے سامنے صفے باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے۔ بے شک یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کبھی کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، ایک دن آئے گا جس دن کتاب رکھ دی جائے گی، آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے، آپ کو اور میرا نامہ اعمال کھول دیا جائے گا، مجرم ڈر رہے ہوں گے اس میں جو اس میں لکھا ہوا ہوگا، اور کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس کتاب نے نہ تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، مگر ہر بات کو اس میں لکھ دیا۔ ایک بندے کا مفسر امام کہہ لیں کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں صغیرہ چھوٹی چیز جو لکھی ہوئی ہوگی اس سے مراد انسان کا مسکرانا ہے، ماتھے پہ بل ڈالنا ہے۔ ہم اس کو گناہ شمار کرتے ہیں، نیکی شمار کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کے اور میرے نام اعمال میں آپ کا اور میرا مسکرانا، آپ کا اور میرا ماتھے پر بل ڈالنا، آنکھ سے اشارہ کرنا کسی کو، یہ سب کچھ بھی لکھا ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، فرمایا اس دن جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ اس کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، وہ وقت بھی یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس وہ جنوں میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو چھوڑ کر، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ شیطان ظالموں کے لیے بطور بدل بڑا ہی برا ہے۔ میں نے انہیں نہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے وقت اپنے پاس کھڑا کیا تھا، نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت ان کو کھڑا کیا تھا، اور فرمایا دیکھو نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناتا ہوں۔ جس دن ایک دن آئے گا جس دن فرمائے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جو تم نے گمان کر رکھا تھا، سو وہ انہیں پکاریں گے مگر انہیں کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں۔ فرمایا پھر وہ اس سے بچنے کی بھی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ بے شک ہم نے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے، اور انسان ہمیشہ سے بہت سی چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسِ، اور لوگوں کو کس چیز نے روک دیا؟ جب وہ ایمان لائے، جب کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، اور وہ اپنے رب سے بخشش مانگے، مگر اس بات نے کہ ان کو پہلے لوگوں کا معاملہ پیش آ جائے اور ان پر عذاب سامنے سے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کو لے کر جھگڑتے ہیں تاکہ اسے حق کے ساتھ پھسلا دیں، فرمایا انہوں نے میری آیات کو اور ان چیزوں کو جن سے ان کو نصیحت کی گئی ڈرایا گیا ان کو مذاق بنا لیا۔ فرمایا ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں نے، فرمایا جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور ان چیزوں کو بھول گیا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ فرمایا بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، وہ اسے سمجھ نہ سکے، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا کہ اگر آپ ان کو سیدھے رستے کی طرف بلائیں تو وہ اس رستے پر آ نہ سکیں۔ فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب نہایت بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے۔ آپ اور میں اپنی زندگی کے روٹین کے اندر جب چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اور مجھے ایک سہارے کی، ایک آسرے کی اور ایک تسلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہر جمعے آپ کو اور مجھے سورہ کہف کی تلاوت کرنے کا حکم دیا جاتا جس میں اللہ کا نام آتا ہے، وَرَبُّكَ، آپ کا رب۔ وہ کیسا رب ہے؟ الغفور، اس نے آپ کے سارے گناہ بخش دینے، وہ رب بڑا بخشنے والا، لیکن بخشنے والا ہی نہیں، ذو الرحمہ، وہ رب بڑی رحمت والا ہے، وہ بڑی رحمتیں کرنے والا ہے۔ فرمایا اگر وہ انہیں اس کی وجہ سے پکڑے جو انہوں نے کمایا تو یقیناً ان کے لیے جلد عذاب بھیج دے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت ہے جس سے بچنے کی وہ ہرگز جگہ نہ پائیں گے۔ اور فرمایا یہی وہ بستیاں ہیں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، اپنے غلام سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، کہنے لگے میں چلتا رہوں گا پیچھے نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تک پہنچ جاؤں، یا پھر میں مدتوں چلتا رہوں گا۔ ہم نے دجال کے حوالے سے پڑھا تھا، میں نے آپ کو 4 طرح کی باتیں بتائیں، ان میں 2 ہو گئی۔ کون کون سی بات ہم نے پڑھی ابھی؟ پہلے کیا تھا؟ ایمان کی آزمائش، دوسرا کیا تھا؟ مال و دولت کی آزمائش۔ 2 واقعات پڑھے، پہلا واقعہ کس سے ریلیٹڈ تھا؟ ایمان کی آزمائش ہوئی، دوسرا واقعہ کس سے ریلیٹڈ تھا؟ مال و دولت۔ باغ والے کے پاس مال بھی تھا، دولت بھی تھی، اس کے پاس شہرت بھی تھی، اس کے پاس کمپنی بھی تھی، ٹھیک۔ اب آگے بات آتی ہے نمبر 3 کیا لکھوایا تھا؟ علم اور طاقت۔ اب دیکھیے روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ابی بن کعب صحابی رسول اللہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں۔ بندوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟
موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں. انہوں نے فوراً کہا کہ میرے سوا یہاں پہ تو کوئی علم والا نہیں. حالانکہ ان کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کی ہستی علیم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں علم والا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا؟ انہوں نے یہ بات اللہ کی سپورٹ نہیں کی. سو اللہ رب العالمین نے ان کی طرف وحی کی کہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہے، وہاں پہ ایک بندہ ہے جس کا نام خضر ہے اور وہ تم سے زیادہ عالم ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، چونکہ وقت کا پیغمبر ہے، علم کا حریص ہے، کہنے لگے میں ان سے کیسے مل سکتا ہوں، میری ان سے ملاقات کیسے پاسبل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنا سامان سمیٹیں اور کیا کریں، اپنے کھانے کے اندر مچھلی رکھیں. انہوں نے وہ مچھلی رکھی بطور بریک فاسٹ، ناشتہ کے طور پہ رکھی، کھانے کے طور پہ رکھی. اور لیکن ان کو بتا دیا گیا تھا جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے تمہیں وہ بندہ وہیں پہ ملے گا. اب ہوتا کیا؟ اب باقی سٹوری اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ایکسپلین کی ہم اس سے دیکھتے ہیں. فرمایا فلما بلغا، جب وہ دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ پہنچ گئے، وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے. کھانا ظاہری بات ہے پیک تھا، سامان اکٹھا پڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور یوشع بن نون جو غلام ساتھ تھا وہ دیکھتے ہیں اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح بنا لیا. کھانے میں سے مچھلی نکلی ہے، مچھلی نکلتی ہے، وہ ریت کے اندر سے پانی کے اندر چلی جاتی ہے اور بہہ جاتی ہے. اب یوشع بن نون اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ مچھلی گم ہو گئی، چلی گئی. اب یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو بتانی چاہیے، لیکن جب وہ آگے نکل گئے تو اس نے اپنے جوان سے کہا کہ ہمارے دن کا کھانا لے کر آؤ، جو ہم کھانا لے کے آئے کھانا میرے سامنے لے کے آؤ، بے شک ہمیں سفر نے تھکا دیا. اس سے پہلے لمبا سفر کیا تھا لیکن تھکے نہیں تھے. اب آگے سفر کیا تو کیا کہہ رہے ہیں، میں تھک گیا. یعنی جب انسان اپنی اصل سے آگے جاتا ہے تو پھر انسان میں تھکاوٹ اور الجھن پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک نبی غیر کا عالم نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ مچھلی لے کر آؤ، ورنہ ان کو پتا ہوتا مچھلی غائب ہو گئی. کیا کہہ رہے ہیں؟ مچھلی لے کر آؤ. اب کہنے لگا وہ شخص، وہ کون ہے؟ یوشع بن نون ہے، غلام ہے موسیٰ علیہ السلام کے. کہنے لگے کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے پیچھے، مچھلی کے بارے میں تو میں آپ کو بتانا بھول ہی گیا. شیطان نے تو مجھے بھلا ہی دیا کہ میں آپ کو بتاتا. وہ مچھلی تو بڑی عجیب طریقے میں سے پانی میں چلی گئی ہوئی ہے، بس وہ تو گئی، ہمارے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس نے کہا یہی تو وہ تھا جس کی تلاش کے لیے ہم آئے تھے. سو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر پیچھا کرتے ہوئے واپس آئے. اگر موسیٰ علیہ السلام غیب کا علم رکھتے تو ان کو اپنے فٹ اسٹیپ دیکھ کے واپس آنے کی ضرورت نہیں تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی. اللہ تعالیٰ بھی چاہتے تو ہمیں یہ بات نہ بتاتے کہ واپس آئے، بس اللہ تعالیٰ نے اپنے قدموں کا نشان دیکھتے ہوئے آئے. پھر تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. واپس آتے وہاں پہ ایک شخص بیٹھے ہیں اور روایات سے پتہ چلتا ہے ان کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے جب وہاں سے اٹھتے ہیں تو اتنے حصے میں سبزہ اگا ہوا. بہرحال پھر وہی بات، یہ اللہ کے بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اسے اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا. اب خضر علیہ السلام کے بارے میں کچھ مسکنسیپشنز ہیں جو میں آگے جانے سے پہلے کلیئر کرنا چاہوں گی. خضر علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے اور وہ آج بھی زندہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی ایک روایت ہے، فضائل صحابہ کی حدیث ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی بھی جان جو آج پیدا ہو چکی ہے اس پر 100 سال نہیں آئیں گے کہ وہ اس وقت زندہ ہو. 100 سال یعنی جب 100 سال گزر جائیں گے، آج ہوئے زمین پہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جتنی بھی مخلوق زندہ ہے نا، جب 100 کی گنتی پوری ہو جائے گی نا پھر کوئی زندہ نہیں بچے گا. اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، یہ حدیث بیان کی، تو ایک صحابی ان دنوں 8 سال کے تھے. تو پتہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 108 سال کے ہو کے اس دن فوت ہو گئے. 8 سال پچھلی تھی، 100 سال ہوئے اور وہ فوت ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے اور انہوں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایکسپلین کرتے، اللہ کے سوائے خضر کے سب مر جائیں گے، سب مٹ جائیں گے. بہرحال وہ آپ کی اور میری دلی تسلی کے لیے کچھ سٹوریز جو اللہ رب العالمین نے ہمیں نہیں بتائی. آپ قرآن کھولیں آپ کو نہیں ملے گا، حدیث کھولیں نہیں ملے گا، وہ سٹوریز بڑھتی اور بڑھتی چلی آتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ باتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو بہرحال مانگنا ہے تو ہمیں اللہ کی ذات سے مانگنا ہے،
ٹھیک، کچھ لوگ آج بھی آئی تھنک پانی پہ جا کے وہ خضر علیہ السلام کی مدد مانگتے ہیں. مدد ہمیشہ اللہ کی رہی. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب وہ ہوا کیا. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے کیوں تھے؟ علم سیکھنے کے لیے. آ کر کہنے لگے قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں، کیا میں آپ کی پیروی کروں اس شرط پہ کہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا وہ آپ مجھے دیں گے؟ اس نے کہا، خضر علیہ السلام کہنے لگے انك لن تستطيع معي صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. مطلب کیا ہے؟ علم کے حصول کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایک ہی ہفتے میں عالم بن جائیں، ایک مہینے میں عالم بن جائیں، ایسا نہیں ہوتا. دین کے علم کے لیے یا پھر ہر طرح کے علم کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، ایک وقت درکار ہوتا ہے. اب وہ کہنے لگے کہ نہیں، آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے. اس نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. مطلب کیا، جب انسان شاگردی قبول کرتا ہے تو گویا وہ شاگردی نہیں بلکہ وہ فرما برداری کو قبول کرتا ہے کہ اب جس کو استاد بنا رہا ہوں اب اس کی فرما برداری گویا فرض ہے اور صبر سے کام لینا، دو چیزیں. کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر تو میرے ساتھ چلے گا تو میری ایک شرط ہے کہ تمہیں مجھ سے بار بار سوال نہیں کرنے. اب ایک وقت کا پیغمبر ہے اور دوسرے کو اللہ نے کوئی اور علم دی ہے. اب انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ تم نے میرے پاس جو بھی ہو سوال نہیں کرنا یہاں تک کہ میں تمہیں خود بتاؤں. اب دونوں چل پڑے. فانطلقا، اللہ تعالیٰ فرما رہے دونوں چل پڑے. دونوں چلتے ہیں یہاں تک کہ وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں. اب کشتی میں بیٹھے، کشتی لکڑی کی ہے. خضر علیہ السلام بیٹھتے کیا کریں، کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیں. وقت کا پیغمبر کون ہوتا ہے؟ وقت کا سب سے زیادہ امت کا ہمدرد انسان. انہوں نے دیکھا یہ کیسا ٹیچر بنا لیا، یہ تو کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، یہ تو کشتی کا پورا جو ایک تختہ ہے یہ اکھیڑ دے گا اور پانی اندر آ جائے گا، سارے ڈوب جائیں گے، اس کو کیا ہو گیا. اب وقت کے پیغمبر پہ رہ نہیں سکے. کہنے لگے تو اس لیے اس کو پھاڑ رہا ہے کہ بیٹھے رہنے والوں کو غرق کر دے، تو بہت بڑا کام کر رہا ہے. خضر علیہ السلام کہنے لگے قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میری پکڑ نہیں کیجیے اس معاملے میں جو میں بھول گیا. میں بھول گیا تھا کہ مجھے بولنا نہیں تھا، چونکہ عادت تھی نا لوگوں کی خیر خواہی، کس لیے بھول گیا، لہٰذا آپ میرے معاملے میں تنگی نہیں کیجیے، یعنی میری بھول چوک معاف کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے فانطلقا، دونوں پھر سے چل پڑتے ہیں. اب یہ کشتی سے نکل آئے، آگے جا رہے ہیں. حتی اذا لقی غلاما فقتل، یہاں تک کہ جب وہ ایک لڑکے سے ملتے ہیں اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں. وقت کا پیغمبر اپنی آنکھوں سے ایک سین دیکھ رہا ہے. ایک بچہ ہے، روایات سے پتہ چلتا ہے بچہ تھا، کھڑا کھیل رہا تھا. وہ آئے اور آ کے انہوں نے کیا کیا، کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے گردن کو الگ کر دیا، کچھ کہتے ہیں ان کو گلا دبا دیا اور اس کو مار دیا. بس جیسے بھی مارا بچہ قتل کر دیا. اب اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کا اکلوتا بیٹا مرتا دیکھا ہے، وہ خاموش رہتے، پکار اٹھے، کہنے لگے لقد قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تم نے ایک بچے کو بغیر کسی جانی بدلے کے قتل کر دیا. یعنی یہ تو قتل جائز بھی نہیں تھا، تم نے ایسے ہی قتل کر دیا، تم نے تو بہت برا کام کیا. پہلے کہا تھا بہت بڑا کام کیا، اب کہہ رہے ہیں بہت برا کام کیا. آگے آتے ہیں قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کہنے لگے میں تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو. کہنے لگے اگر میں اس کے بعد کچھ بولوں تو مجھے ساتھ نہ رکھنا، کیونکہ وہ جان چکے تھے قتل، اس سے پہلے کشتی خراب. کیا کہنے لگے اب اگر کچھ ہوا مطلب کچھ بڑا ہی کام کریں گے اور میں بول اٹھوں گا، لہٰذا مجھے علیحدہ کر دو. کہنے لگے تو میں اپنی طرف سے عذر کو پہنچ جاؤں گا. اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فانطلقا، دونوں پھر چل پڑتے. آگے جاتے ہیں، بستی والوں سے کھانا مانگتے ہیں لیکن بستی والے کھانا نہیں دیتے، مہمان نوازی سے انکار کر دیتے ہیں. اصل میں پہلے دور میں ہوٹلز نہیں ہوتے تھے، دکانیں نہیں ہوتی تھی، ٹھیک، ریسٹورنٹس نہیں ہوتے تھے کہ مہمان جائے اور جا کے کہیں پہ بھی ہوٹل پہ اسٹے کرے، کھانا کھائے اور وہاں سے آگے چلا جائے. پہلے قبیلے والوں کا، علاقے والوں کا ایک فرض بنتا تھا کہ وہ آنے والے مہمان کو کھانا کھلائیں. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی پتہ چلتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ہمیں بھیجتے ہیں اور ہم کسی قوم کے پاس جاتے ہیں اور وہ لوگ ہماری ضیافت نہیں کرتے تو اللہ کے نبی اب ہم ان کے ساتھ کیا کیا کریں. یعنی اللہ کے نبی بھیجتے آپ ہیں ہمیں، ہم اتنا سفر کر کے جاتے ہیں، وہ ہمیں کھانا نہیں دیتے، پانی نہیں پوچھتے، ہم ان کے ساتھ کیا کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
اگر تم کسی قوم کے پاس جاؤ اور تمہارے لیے ان چیزوں کا حکم دیا جائے جو مہمان کے لیے چاہے تو قبول کرو، یعنی اگر وہ تمہاری مہمان نوازی کر رہے ہیں تو وہاں پہ پھر اب تم اپنے اندر غرور اور تکبر نہ لے کر آؤ، اس کو قبول کرو، کھا لینا چاہیے، پی لینا چاہیے جو آپ کو دے رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ آپ کو نہ دے تو ان سے مہمان نوازی کا حق لے لیا کرو، پھر ان سے زبردستی لے لیا کرو، کیوں؟ کیونکہ پہلے ہوٹل نہیں تھے، پہلے ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ اب یہ لوگ کیسے تھے کہ خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، تھوڑے پروٹوکول کے بھی عادی تھے، اب یہاں پہ طالب علم بنے ہوئے ہیں، جب وہاں جاتے ہیں کوئی کھانا ہی نہیں دے رہا، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، اب وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کسی طریقے کھانا لیا جائے، لیکن خضر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اس گاؤں کے لوگ جو ہمیں کھانا نہیں دے رہے، دیوار گری پڑی ہے، وہ کیا کرتے ہیں اس دیوار کو کھڑے ہو کے ایک دم سے تعمیر کر دیتے ہیں، اینٹیں رکھ کے اس کو اچھے والا جوڑ دیتے ہیں۔ اب خضر علیہ السلام کا یہ کام دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، صرف اتنا جملہ بولا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے اس پہ اجرت لے لیتے، کم از کم ہم کھانا تو کھا لیتے، کام ہی کرنا تھا تو پیسے لے کے کھانا کھا لیتے ہم۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو آگے سے جواب ملتا ہے، ھذا فراق بینی و بینک، آپ کا اور میرا سفر ختم، یہاں پہ جدائی ہو گئی، عنقریب میں تمہیں ان کی حقیقت بتاؤں گا جن پہ تم صبر نہیں کر پائے تھے۔ دیکھیں آج آپ اور میں اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں سارے کام الٹے ہو رہے ہیں، ایک چیز گر گئی، دوسرا نقصان ہو گیا، تیسرا نقصان بھی ہو گیا، اور ہم سوچ رہے تھے سارے غلط کام آج ہی ہمارے ساتھ ہونے تھے، سارے نقصان آج ہونے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کسی کا دودھ پیتا بچہ دنیا سے چلا گیا، اس کا کوئی اور فیملی ممبر جو ہے وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں چلا گیا، گھر کے بڑے بڑے نقصان ہو رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے ایسی باتیں کہتے سنے لوگ، لیکن اب دیکھیں خضر علیہ السلام نے جو کام کیا وہ اس سے کم تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کشتی میں سوراخ کیا ہے، دوسرا کیا کیا؟ بچے کو مارا، انہوں نے خود مارا بچے کو، تیسرا کام کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا؟ اچھے لوگ نہیں تھے لیکن اچھا کر دیا، وہاں پر اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے تھا، برے لوگوں کے ساتھ برا ہونا چاہیے تھا۔ اب خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے کیا کیا تھا، یہ جو مجھے اللہ نے دیا تھا نا علم، میں اس علم کے مطابق چل رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ یاد کرو وہ جو کشتی تھی وہ چند مسکینوں کی تھی، دریا میں کام کرتے تھے، میں نے چاہا اسے عیب دار کر دوں، کیوں؟ کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی چھین لیتا تھا، مطلب وہ کشتی ایسے علاقے میں جانی تھی، وہاں پہ ایک ایسا ظالم بادشاہ تھا جو جس کی نئی کشتی دیکھتا تھا نا اس کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے کشتی میں سوراخ کیا، بیچارے غریب بندے ہیں، کشتی تو نہیں نہ چھینے گی، ایک سوراخ ہو گیا، ایک عیب ہو گیا، نہ لے کے ڈوب رہی ہے نہ ظالم بادشاہ سے آئے، مطلب نقصان تو ہوا لیکن اس میں کیا تھی؟ بہتری تھی، بھلائی تھی، اور وہ بہتری اور بھلائی اس نقصان سے کئی گنا بڑھ کر تھی۔ اب کیوں میری زندگی میں بھی ایسا نقصان ہوتے تو ان کے پیچھے کی حکمت سمجھنے کی ضرورت ہوتی، کیونکہ جو کام خضر علیہ السلام کر رہے تھے ایسے ہی بہت سے کام فرشتے ہماری زندگی کی ڈیلی روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو بچا لیتے ہیں اور کسی کو جیسے روڈ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے لگے ہوئے ہوتے۔ دوسرا کام کہنے لگے وہ لڑکا، اس کے ماں باپ مومن تھے، ہم ڈرے کہ وہ بچہ اپنے والدین کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا۔ وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے فوت ہو جاتے ہیں والدین کو بڑی اذیت ہوتی ہے، لیکن وہ بیٹے کو قتل کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بچے نے بڑے ہو کے والدین کو سرکش اور والدین کو ہی کافر بنا دینا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، اور والدین کو اس نے اتنا تنگ کرنا تھا، اتنی اذیت دینی تھی کہ والدین نے دائرہ اسلام سے ہی نکل جانا تھا پریشانیوں کے۔ لہٰذا ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو ان کا رب اس کے بدلے میں بہترین اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے زیادہ اچھی اور شفقت میں زیادہ قریب ہو۔ اور پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا کی تھی جو بڑی فرما بردار اور بڑی علم والی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ امل جدار، خضر علیہ السلام ایکسپلین کریں، رہی وہ دیوار، وہ جو دیوار تھی وہ تو شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، ان کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہنے لگے ان کا باپ نیک آدمی تھا، باپ نیک آدمی تھا، باپ مر چکا تھا، اب باپ کچھ وراثت چھوڑ کے گیا تھا جو اس دیوار کے نیچے چھپی ہوئی تھی، کسی کو نہیں پتا تھا لیکن مجھے بتایا گیا تھا، لہٰذا میں نے دیوار ٹھیک کر دی تاکہ کوئی اور ان کے خزانے کو نکال کر نہ لے جائے۔ مطلب کیا ہے؟ جب باپ نیک ہوتے ہیں، والدین نیک ہوتے ہیں،
ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ رب العالمین خاص طریقے سے ان کی اولادوں کے محافظ بن جاتے ہیں. وہ باپ نیک تھا. مفسرین کہتے ہیں ایون سید ابن مسیب بڑے مشہور تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی بچے کو نیک, کسی بچے کو سلجھا ہوا اور سمجھدار دیکھتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کے پیچھے اس کے والدین, اور والدین میں سے اسپیشلی اگر بیٹے کی بات ہو تو اس کے پیچھے اس کا باپ بڑا سمجھدار اور نیک آدمی ہے. اور کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ہم جب اپنے بیٹوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں نا بچوں کی زندگی میں مشکلات بڑھ رہی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے نفل بڑھا دیتے تھے. آپ نے سب نے یہ بات یاد رکھنی ہے, والدین جو فرض نماز پڑھتے ہیں اس کا بدلہ تو ان کو ملے گا, لیکن والدین ماں اور باپ دونوں اسپیشلی, اور باپ کا زیادہ اس معاملے میں کیونکہ مائیں تو دعائیں بڑی کرتی ہیں, لیکن اگر دونوں نفلی عبادت کرتے ہیں تو اس نفلی عبادت کا بدلہ پتہ کیا ملتا ہے؟ اولاد کے اوپر آنے والی مصیبتیں ٹال دی جاتی ہیں. ایک تابعی کہتے ہیں کہ جب جب میرے نفلوں کے اندر میرے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے تو میں اپنے اولاد کے اوپر آنے والی مصیبتیں یاد کرتا ہوں اور فوراً اٹھ کے مسلح میں کھڑا ہو جاتا ہوں, کیونکہ میں نفل پڑھوں گا اولاد پر آنے والی مصیبتیں ٹلتی ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں جو بڑی نفل عبادت کرتے ہیں, ان کے بچے ہر شر سے محفوظ رکھتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب بچوں کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے. فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ, آپ کے رب نے ارادہ کیا وہ دونوں جوان ہوں, پھر اپنا خزانہ نکال لیں. یہ آپ کے رب کی طرف سے بڑی خاص رحمت ہے, اور کچھ بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. ذَلِكَ تَأْوِيلُ, یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے تھے. دیکھیے دکھنے میں کچھ نظر آ رہا تھا, حقیقت میں کچھ اور تھا. ایسے ہی ہوا دجال جو آئے گا وہ دکھائے گا کچھ, ہوگا کچھ. تو جو انسان چیزوں کو ظاہری طور پر دیکھ کر اور ظاہر میں چینجنگ ہوتا دیکھ کر اس کو دل و جان سے تسلیم کر لیتے ہیں, ظاہر پر یقین کر لیتے ہیں اور اس شخص کو علیم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, وہ دجال کے فتنے میں بھی پھنس جائیں گے. آج لوگ کیسے ہیں, کسی کو پانی کے اوپر یا کوئی بھی الٹا سیدھا کام جو اب نارمل کام کرتا دیکھ لیتے ہیں, اس کو رب کہہ بیٹھتے ہیں, اس کے آگے سجدے میں پڑ جاتے ہیں. ایسے لوگ دجال کو بھی اپنا رب آسانی سے کہہ